بعد میں وہ ایک بہترین جانکاری کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ آواز آ رہی صحیح؟ جی سر، اللہ کا شکر، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، دیکھیں فعل ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ مشق چل رہی تھی، اور ما قبل میں بھی فعل ماضی کے صیغوں کی مشق کی گئی ہے. یہاں پر فعل ماضی کی دیکھیں گردان لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ابھی جو ہے وہ انہوں نے تثنیہ کے صیغے نہیں لکھے ہیں، باقی واحد اور جمع کے صیغے لکھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ذہبہ جو فعل کا پہلا صیغہ ہے، ذہبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر دیکھیں ذہبہ وہ فعل ہے، اور فاعل جو ہے اس میں وہ ضمیر مستتر ہے. ہوا ضمیر جو ہوتی ہے وہ اس میں ہم اس کا فاعل بناتے ہیں. اگر تو آگے کوئی اس میں ظاہر موجود ہے، یعنی کہ جیسے لکھا ہے ضرب زید یا ذهب زید، تب تو چونکہ زید آگے موجود ہے اس کو ہم فاعل بنا دیں گے. لیکن اگر صرف ذهب ہے تو اس ذهب صیغے کے اندر فاعل موجود نہیں ہے. فاعل یعنی کہ فاعل جو ہے اس میں لفظوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ فاعل جو ہے موجود ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر مستتر ہے.
اور وہ ضمیر ہوا ضمیر ہے جو ہم ذہبا کے صیغے میں فاعل کے طور پر نکالتے ہیں اور اسے فاعل ہم مانتے ہیں۔ جمع کا صیغہ جمع مذکر غائب کا ذہبو، اس کے اندر ذہبا وہ فعل ہے جبکہ واو جو ہے اس کا فاعل ہے۔ یہاں پر ہم ضمیر نہیں نکالیں گے، دیکھیں بلکہ ضمیر یہاں لفظوں میں موجود ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے ذہبو کے صیغے کے اندر، تو واو جو ہے یہاں پر ضمیر ہے فاعل کی اور ذہبا فعل ہے۔ اس طرح ذہبت، یہ ذہبت جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ضمیر جو ہے وہ ہمیں مستتر نکالنی ہوتی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں ذہبہ اس میں فعل ہے، تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے، جبکہ ضمیر جو اس میں فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے اور اس میں ہم ضمیر نکالتے ہیں ہیا ضمیر۔ ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، بس یہی دو صیغے ہیں جس کے اندر ہم ضمیر مستتر نکالتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کے اندر ضمیر جو ہم مانتے ہیں فاعل کی ضمیر وہ ہوا ضمیر ہے، اور واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے جو تا ساکن کے ساتھ ہوتا ہے، اس صیغے کے اندر ہم ہیا ضمیر فاعل کے طور پر جو ہے وہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں ذہبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اس کے اندر ذہبہ فعل ہے جبکہ نون جو ہے وہ فاعل ہے، نون زبر نا وہ فاعل ہے۔ ذہبتا، ذہبتم، ذہبتی، ان سب میں آپ دیکھیں ذہبہ فعل ہے اور آگے جو تا زبر تا اور تم ہے، آگے تا زیر تی، یہ سب اس کا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے تا زبر تا فاعل ہے، پھر اس کے بعد ذہبہ جو ہے ذہبتم میں ذہبہ فعل ہے، تا پیش تو جو ہے، تا پیش تو وہ یہ فاعل ہے اور میم علامت جمع ہے، میم جو ہے وہ علامت جمع ہے۔ ذہبتی میں ذہبہ فعل ہے اور تا زیر تی جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، یعنی ضمیر اس کے فاعل کی ضمیر ہی ہے۔ ذہبتن میں ذہبہ فعل ہے، تو جو ہے وہ ضمیر فاعل ہے اور نون جو مشدد آگے ہے وہ علامت جمع کی ہے۔ اسی طرح ذہبتو میں تو ضمیر فاعل ہے اور ذہبنا میں نا ضمیر فاعل ہے، ذہبہ فعل ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پوری گردان ہے آپ کے ماضی کی گردان، اس کے اندر صرف دو صیغے ایسے ہیں جس کے اندر ہم فاعل ضمیر مستتر نکالتے ہیں، ضمیر مستتر کو ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم فاعل مانتے ہیں۔ تو واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے اندر ہوا ضمیر کو ہم فاعل مانتے ہیں، اور ضربت یا ذہبت جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے اندر ہم ہیا ضمیر کو فاعل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی تمام صیغوں کے اندر جو فاعل ہے وہ ہمارے پاس لفظوں میں موجود ہوتا ہے، وہاں ہمیں ضمیر جو ہے وہ مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر کے طور پر ہمیں فاعل ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ضمیر وہاں لفظوں میں فاعل کی موجود ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے وضاحت سے موجود ہے۔ نیچے جو کچھ صیغے انہوں نے دیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہم نے فاعل کی تعیین کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ خرجتو، جلسنا، سمعتی، ٹھیک ہے، اوپر جو وضاحت ہے اس وضاحت کی بنیاد پر یہاں نیچے دیے گئے صیغوں کے اندر ہم فاعل کی تعیین بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ جیسے خرجتو میں تو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، جلسنا میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، سمعتی میں تا زیر تی جو ہے وہ فاعل ہے۔ اس طرح شربتن میں جو ہے وہ تو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے جبکہ نون جو ہے وہ علامت جمع ہے۔ دخلوا میں واو ضمیر فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حفظنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر جو نون زبر نہ آ رہا ہے یہ فاعل ہے۔ اس طرح اکلتم میں تو ضمیر یہ فاعل ہے اور میم جو ہے وہ علامت جمع ہے۔ فتح واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر، اس میں مستتر نکالیں گے وہ فاعل ہوگی۔ فہمتن یہ جو صیغہ ہے اس کے اندر تو ضمیر فاعل ہے اور نون جو ہے وہ علامت جمع ہے۔ اسی طرح کتبتا، تا زبر تا یہ فاعل ہے، فاعل کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ غسلت کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے اور تا علامت تانیث ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے۔ اس طرح لعبو میں جو واو ہے وہ فاعل ہے، داخلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر ہم مستتر نکالیں گے، اور ضربت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کے اندر بھی ہم ہیا ضمیر مستتر نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا پوری فعل ماضی کی گردان میں صرف دو صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر فاعل مستتر ہوتا ہے، ضمیر نکالتے ہیں۔ پہلا صیغہ ذہبہ کا واحد مذکر غائب کا سب سے پہلا صیغہ، اور دوسرا صیغہ واحد مؤنث غائب کا جو تا ساکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذہبہ کے اندر ہم ہوا ضمیر نکالتے ہیں اور ذہبت اس کے اندر ہم ہیا ضمیر مستتر فاعل نکالتے ہیں۔ آگے انہی باتوں کے انہی اصول پر مزید یہ بات بتاتے ہیں، جیسے کہ التاء کما فی، جیسے ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، ذہبتم، ذہبتن، ان سب میں دیکھیں تا جو ہے وہ فاعل ہے، ان سب صیغوں میں تا جو ہے وہ فاعل ہے۔ اسی طرح الواو کما فی ذہبو، ذہبو جو صیغہ اس کے اندر واو فاعل ہے۔
النون کما فی ذهبنا، ذهبنا میں نون جو ہے وہ فاعل ہے. اس طرح نا کما فی ذهبنا، ذهبنا کے اندر نا جو ہے وہ ضمیر جمع متکلم ہے جو کہ فاعل ہے. اسی طرح آگے آپ دیکھیں این حامد خرج، اب خرج یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہم نے فاعل کے طور پر مانی ہے. ہوا ضمیر مستتر ہے، ہم واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوا ضمیر نکالتے ہیں جو کہ فاعل ہوتی ہے. تو خرجہ چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہم ہوا ضمیر نکالیں گے جو کہ خرجہ کا فاعل بنے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ حامدون کی طرف لوٹ رہی ہے. حامد کے بارے میں سوال کیا کہ حامد کہاں ہے، تو جواب دینے والے کا خرجہ، وہ چلا گیا، وہ نکل گیا. ٹھیک ہے، اب کون نکل گیا بھائی؟ ہوا ضمیر نکالیں گے فاعل اس کے، اور ہوا ضمیر حامدون کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی طرح سے آئینہ آمینہ، آمینہ کہاں ہے؟ خرجت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہیا ضمیر جو ہے وہ ہم فاعل نکالتے ہیں جیسے کہ آپ سے ذکر کیا، اور یہ ہیا ضمیر جو ہے فاعل ہوگی ضمیر مستتر جو کہ آمینہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اس کے اندر فاعل کے طور پر ضمیر نکالتے ہیں صرف ان دو صیغوں کے اندر. باقی صیغوں کے اندر فاعل کی ضمیر موجود ہوتی ہے لفظوں ہی میں. ٹھیک ہے، باقی یہ سبق جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ریویژن کا ایک سبق تھا جس کے اندر پچھلے بتایا گیا جو اصول و ضوابط ہیں انہی کا ایک ریویژن تھا. اس کے اندر کوئی الگ سے کوئی خاص ایسے اصول اس کے اندر نئے، اس کے اندر کوئی ایسے پوائنٹس نہیں بتائے گئے ہیں. پچھلے ہی پوائنٹس اور پچھلے ہی اصول و ضوابط پر یہ سبق بطور مشق کے دیا گیا ہے. ہاں فیصل تنویر کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ سر وہ حذیفہ کا کل سوال رہ گیا تھا، تو وہ آپ اس کو دوبارہ بتا دیں، ورنہ پھر وہ اینڈ میں وہ جو نا یاد کروائے گا. آپ نے اس کو کہا تھا مجھے کلاس کے سٹارٹ میں کر. بڑی بات یہ ہے ام اور او میں جو فرق ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ اچھا اپنے اسٹوڈنٹس کو تو میں پہلے بتا چکا تھا، اللہ جانے ان کے ذہن میں اس وقت کیا نہیں ہے، خیر کوئی بات نہیں. دیکھیں ام اور او کے اندر یہ فرق ہے کہ آتے دونوں کے دونوں اور کے معنی میں، یا کے معنی میں، دونوں کا معنی یہی ہے، لیکن استعمال میں فرق ہے. استعمال میں فرق یہ ہے کہ ام سوالیہ جملے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، سوالیہ جملے میں آتا ہے، جبکہ او جو ہے وہ نان انٹروگیٹو سینٹینس میں آتا ہے. یہ فرق ہے بس. جیسے اگر میں کہوں کہ میں اگر آپ سے کہوں امدرس انت ام طالب، کیا آپ استاد ہیں یا طالب علم ہیں؟ ٹھیک ہے، یا آپ جو ہیں ام مہندس انت ام طبیب، کیا آپ استاد ہیں، کیا آپ انجینئر ہیں یا پھر ڈاکٹر ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو یہ سوالیہ جملہ ہے، اس کے اندر میں دو چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر، تو اس میں ام استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ سوالیہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نان انٹروگیٹو سینٹینس ہے، اس کے اندر ہم او استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور سے آپ سے میں کہوں کہ کل ہاذا او ہاذا، یا تو یہ کھا لو یا یہ کھا لو. ٹھیک ہے، اکتب ہاذا او ہاذا، یہ لکھو یا پھر یہ لکھو. تو اب یہاں پر یہ سوالیہ جملہ نہیں ہے، تو نان انٹروگیٹو سینٹینس کے اندر ہم او استعمال کرتے ہیں، جو انٹروگیٹو سینٹینس ہیں اس کے اندر ہم ام استعمال کرتے ہیں. یہ اس کا جواب. ٹھیک ہے، معنی دونوں کا یعنی کہ اور کے معنی میں آتا ہے. میں اور انگلش کا بول رہا ہوں، اور نہیں بول رہا، اور یا کے معنی میں آتا ہے. تو یہ فرق ہے ام اور او کے درمیان، بس اور کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جناب، سمجھ میں آ گیا حذیفہ؟ جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اوکے گڈ. اچھا آگے دیکھیں، ایک منٹ رکیے گا ذرا. اچھا جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع لیسن 9، ٹھیک ہے، نواں سبق یہ ہماری اس کی کتاب کا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ نئی بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر بتا دوں گا. ٹھیک ہے، ابھی سبق پڑھتے ہیں اور اس کا آپ لوگ پڑھ کر ترجمہ کرتے جائیں. کچھ نئے اس کے اندر جہاں ضوابط آئیں گے وہاں انشاءاللہ میں آپ کو پوائنٹس ریممبر میں یا دوران سبق ہی بتا دوں گا، یا پوائنٹس ریممبر میں انشاءاللہ. بہرحال کچھ نئی باتیں ہیں انشاءاللہ جو اس میں ہم پڑھیں گے. اچھا جناب، چلیں اس کو شروع کریں پڑھنا. فیصل تنویر آپ ہی شروع کریے.
جی سر. دخل المدرس فصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. ترجمہ. استاد کلاس میں داخل ہوئے اور وہاں 15 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے صرف. ہاں، اور انہوں نے وجد آتے ہیں پانے کے معنی میں، اور انہوں نے جی، وہاں اور صرف انہوں نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ پائے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہاں صرف 15 طالب علم پائے، یا انہوں نے کلاس میں صرف 15 طالب علم پائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جی دیکھیں، سر. دخل المدرس الفصل. المدرس جو ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، الفصل پر زبر لگی ہوئی ہے. کیوں المدرس پر پیش کیوں ہے، الفصل پر زبر کیوں ہے، یہ بتائیے. سر یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا سر، یہ پچھلے لیسن میں. 1 منٹ سر. یہ فائل پڑھا تو بھائی بہت. سر یہ فائل ہے نا سر، اس کے اوپر ایک پیش آئے گی. میں تو کیا کرتے ہیں، فائل بندہ جو ہے بولتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس پر پیش ہے. سر آواز اور نہیں آ رہی، کوئی اور بھی بول رہا ہے. عامر بھائی پلیز مائک بند کر دیں. پلیز بند رکھیں، پلیز بند رکھیں اپنے مائک. ہاں بولے فیصل تنویر. تو دیکھیں باقی الفصل یہ منصوب کیوں ہے؟ وہ سر یہ منسوب اس لیے ہے کیونکہ سر اس کے اوپر 1 منٹ سر. خبر اوپر زبر کیوں لوگ. آ رہی ہے؟ پیش نہیں پڑھ رہے ہم، زیر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ 1 منٹ سر. اور پھر جب وہ سر اس میں 1 منٹ سر، میں نے لکھا ہوا سر یہاں پہ. دیکھیں یہ مفعول بھی بن رہا ہے. جی سر یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک زبر آ رہی ہے سر. سوری. آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو یاد یس. رکھیں کہ المدرس جو ہے یہ تو فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے. جی اور جی جی جو ہے آبجیکٹ ہے جسے منصوب اپنا مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جی اور جی سر. مفعول ہمارا کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس پر زبر آئی ہے. تو دخل المدرس. اچھا آگے وجد فی 15 طالبا فقط. ٹھیک ہے آگے بڑھیے. جی سر. سر وہ بھی ذرا، ہاں سر ذرا تھوڑا زوم ان زیادہ ہے سر یہ. ہاں فقال جی. لهم. فقال لهم. انہوں نے بولا. کس نے بولا؟ استاد نے سر. کس نے بولا؟ استاد نے سر. استاد نے. استاد نے بولا، کس سے بولا؟ بولا کس سے؟ اسٹوڈنٹ سے سر. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہم کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے، جی طالبن سر. کی طرف لوٹ رہی ہے. اور فقالہ کے اندر مذکر غائب کی ضمیر نکالی ہے، وہ کہاں لوٹ رہی جی ہے، سر. مدرس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی ضمیریں جی سمجھ سر. میں آ رہی ہیں. ہم ضمیر لوٹ رہی ہے طالبن، یعنی لہم جی طلبا طلبا سے سے کہا. کہا. فقالہ یہ فعل ہے. ہاں فاعل کی ضمیر اس میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل کی ضمیر اس میں ہوا، اور یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے مدرس کی طرف. جی. تو اب پڑھیں فقال لهم. فقال لهم. انہوں نے ان سے بولا. أين الطلاب الجدد خمسة الذين جاءوا أمس. وہ جو 5 نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہاں دیکھو مفہوم تو صحیح ادا کیا، لفظی ترجمہ کیا ہوگا، یعنی کہ لفظی صحیح ترجمہ جو یوں ہوگا کہ وہ 5 نئے طلبا جو کل آئے تھے کہاں ہیں. جی جی جی. امس کو امس بولتے ہیں یسٹرڈے. یس. میرا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کتنا با محاورہ اور کتنا ترتیب سے ہے. جی سر. وہ 5 طلبا، وہ نئے 5 طلبا، وہ 5 نئے طلبا کہاں ہیں جو کل آئے تھے. امسی کا مطلب ہوتا ہے کل، یسٹرڈے. جی سر. اچھا، اور خمسہ کا مطلب 5. الذین جی جو، سر. جو. کہاں، وہ 5 نئے طلبا کہاں ہیں جو کل آئے تھے. ہاں آگے پڑھیں. اب قال دیکھو عبداللہ. جی سر. جاؤ کے اندر فائل کیا ہے، جاؤ کے اندر واو ضمیر ہے جو ہمیں سر. سامنے نظر آ رہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، یہ واو ضمیر ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس کا فائل ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ضمیر فائل واو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، طلبا کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، تو جاؤ میں جا فعل ہے اور یہ واو جو ہے اس کا فائل ہے. ہاں آگے بڑھیں. قال عبداللہ. قال عبداللہ. عبداللہ نے بولا.
حضروا اليوم وخرجوا قبل قلیل. سر یہ خدرو کا مطلب کیا ہے؟ حضر وہ آج آئے تھے، حاضر ہوئے تھے. حاضر سے جی وہ حاضر حضروا، ہاں حضروا الیوم، وہ آج آئے تھے، وخرجوا قبل قلیل، ہاں وہ آج آئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں. وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے، قبل خلیل کا مطلب تھوڑی دیر پہلے. باقی دیکھیں جی ادھر سر. حضروا میں، حضروا کے اندر بھی فائل کیا ہے؟ سر یہ واو ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا خرجو میں بھی فائل کیا ہے؟ واو ہے سر. اور یہ ضمیر کہاں؟ طلاب کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی سر. جی تھوڑی دیر پہلے وہ لوٹ گئے، نکل خرجو نکل گئے. اچھا جی آگے پڑھیے. اظنو سے اظن انہم ذہبوا الی المدیر. اظن مطلب سر کیا وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں؟ اظنو کا مطلب میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، آئی تھنک. ہاں ٹھیک ہے، اوکے. میرا میرے خیال ہے، خیال سے وہ پرنسپل کے پاس گئے ہیں. ذهبوا الى المدیری کہ وہ پرنسپل کے پاس گئے ہیں. ٹھیک ہے، جی ذهبوا سر. میں دیکھو، ذهبوا میں سر وہی واو ہے سر. ٹھیک ہے، واو ضمیر ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے جو ہے رجع سے جناب کیا بولتے ہیں حذیفہ، آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجع طلاب اچھا ایک منٹ میرے زوم کرنے دیں. رجع طلاب الخمسۃ بعد قلیل. اچھا لوٹ آئے طالب علم، 5 طالب علم کچھ دیر بعد. کچھ دیر بعد کچھ دیر بعد 5 طالب علم لوٹ لائے. فقال لهم المدرس، بس کہا لهم المدرس، ان سے مدرس نے. تو پس مدرس نے ان سے کہا الى المدير ذهبتم يا ابنائي، الى المدير ذهبتم یا ابنائی، الى المدير، کیا مدیر کی طرف ذهبتم تم لوگ گئے تھے، یا ابنائی یا میرے بیٹوں بچوں. یہاں پر اب بتائیں یہ جو الطلاب ہے، الطلاب یہ مرفوع کیوں ہے؟ رجع الطلاب، اچھا یہ طلاب یہ اس لیے ہے، ایک منٹ، یہ فائل حضرت اس لیے فاعل ہے، وہ جو ہے رجع نا کا فاعل بن رہا ہے اور جمع کا فاعل فائل ہے، اس لیے طلابو جو ہے نا وہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ قیامت تک جو ہے نا یہ پیش ہی رہے گا. قیامت تک پیش ہی رہے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا الخمسۃ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ وہ طلاب الخمسۃ جو ہے نا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے صفت اور موصوف بن رہے ہیں تو اس ہاں وجہ سے. بالکل ٹھیک. اچھا یہاں بتائیں یہ قلیل مجرور کیوں ہے؟ بعد قلیل، اچھا یہ کیوں مجرور ہے، یہ مجرور کیوں ہے تو سوچنا پڑے گا کہ کیوں ہے. منصوب دیکھو یہ بتا جو دیں. الفاظ نا قبل، بعد، فوقا، فوقا، تحتا، قبل، بعد، یہ سب مضاف بنتے ہیں اور ان کے بعد میں آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے، اور چونکہ ٹھیک وہ ہے مضاف الیہ ہوتا ہے اس لیے مجرور ہوتا ہے. تو بعدہ ٹھیک کا ہے لفظ مضاف ہے، قلیل مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بعد آتا احتا ماما فوقا کوئی اس کے بعد کچھ بھی آئے گا تو وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا. وہ مجرور ہوگا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. اگر بعدہ کے بعد اسم ہے موجود تو مضاف الیہ ہوگا. جی اچھا بھائی ٹھیک. حضرات مائک بند کر کے رکھا کریں کچھ جو ہے وہ. اچھا آگے پڑھیے، آگے پڑھیے. قالو انہوں نے کہا ہوں. نعم جی ہاں، ذهبنا الیہ لاننا ما وجدنا، ایک منٹ میں تھوڑا سا اس کو اسماءنا فی القائمة. قائمة کیا ہوتا ہے سر؟ قائمہ کہیں گے لسٹ کو، اسٹوڈنٹ لسٹ لسٹ. آپ کہہ سکتے ہیں لسٹ. انہوں نے کہا جی ہاں ذهبنا ہم گئے تھے الیہ اس کے مدیر کی طرف لاننا ما وجدنا کہ ہم نے نہیں پایا تھا، بے شک کہ ہم نے بے شک ما وجدنا ہم نے نہیں پایا تھا اسماءنا اپنے ناموں کو فی القائمة لسٹ میں. بس ہم گئے تھے، جی ہم گئے تھے مدیر کی طرف اس لیے کہ ہم نے لسٹ میں اپنے ناموں کو نہیں پایا تھا. نہیں پایا تھا. اب یہاں دیکھو، یہاں پہ بتائیے کہ ذہب نا اس کے اندر فائل کیا ہے؟ ذہب نا میں نون الف ذهب نام میں فائل، یعنی یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہاں فائل، فیل کا فائل ہوتا ہے نا، تو ذہب نا میں فائل کون ہے؟ وہ طلاب ہی ہیں. نہیں نہیں،
देखो जमा मुतकल्लिम का सिगा अभी पढ़ कर आए, इसमें नून अलिफ जी जबर जमा ना, मुतकल्लिम है, नून अलिफ ना के साथ लगा हुआ है। जबर ना जो है ये जमीर यहाँ पर फाइल है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक अस्मा अना, यहाँ पर जी। अस्मा पर हमजा पर जबर क्यों है? अस्मा उना क्यों नहीं पढ़ा हमने, अस्मा इना नहीं पढ़ा, अस्मा अना क्यों पढ़ा, यहाँ पर जबर क्यों है? अच्छा, माँ वजदना अस्मा अना क्यों पढ़ा? अस्मा अना, हमने नहीं पाया, क्या नहीं पाया? अपने अपने नामों नाम। को, अपने नामों। तो वजदना फेल बा फाइल है, और अस्मा क्या था? मफूल बिही, ऑब्जेक्ट, जिसको भी मैं बता कर आया हूं ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक, मफूल भी बन रहा है यहाँ पे ये। ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। मैंने नहीं पाया, क्या नहीं पाया भाई? हमने अपने नाम नहीं पाए। तो अस्मा हाँ चूंकि ऑब्जेक्ट है, मफूल ऐसी वैसे मंसूब पढ़ते हैं, जबर पढ़ेंगे, ठीक है। जी अस्मा, जी, यानी यहाँ एक फेल जो है जहाबना आया उसके साथ इजाबना इलेही, एक फेल जहाबना आया है और उसका जो वो दूसरा फेल आया है वजदना, वजदना के साथ अस्मा आना बना है उसका मफूल, और दहाबना के साथ बना है अन्नना। नहीं नहीं भाई, जहाबना, जहाबना फेल बा फाइल है, यहाँ पर इसका जो है वो मफूल जिक्र नहीं है, ठीक है। ठीक है जरूरी मफूल भी हो, लाजिम नहीं है। बाद औक़ात फेल का सिर्फ फाइल होता है, मफूल नहीं होता, ठीक है। ठीक है वजदना, वजदना ये फेल है जिसका आगे मफूल भी मौजूद है, और ना ज़मीर इसमें इसका फाइल है, ठीक है। और ली ठीक। अन्ना, ये तो लाम देती है, अन्ना ये इन्ना अन्ना का अन्ना नहीं था, लाकिन्ना लाअल्ला, ये जो इन्ना की और इसकी सिस्टर जो है इन्ना व अखवातुहा, या आपने अगर पढ़ी होंगी तो ये उसी में हम्म से इन्ना होता है, जो कि जुमला इसमिया पर दाखिल होता है, ये एक अलग तफसील है। तो ये वही अन्ना है जो पीछे आ चुका है, जिसको हम जो है ली अन्ना ना, ना ज़मीर इसमें इस्म है अन्ना का, ठीक है, जमा हम्म मुतकल्लिम ज़मीर है ना, जो कि अन्ना का इस्म बन रहा है। तो बहरहाल ये हम्म अन्ना, इन्ना का अन्ना लई तला किन्ना लाअल्ला, ये तफसीलन हम पिछले असबाक में, और आई थिंक मेरा हम्म ख्याल है शायद बुक नंबर 2 में, या बुक हम्म 3 के शुरू में, या बुक नंबर 2 के आखिर में पढ़ चुके हैं ये हम। हम्म। अच्छा खैर, बहरहाल तो अच्छा आगे, जलसल मुदर्रिसु, जलसल मुदर्रिसु से पढ़िए, सबात आप पढ़ें। जी सर। दरअसल मुदर्रिस व कौला, और टीचर ने कहा, जलसल आ मुदर्रिसु, टीचर बैठो। जलस बैठे और कहा, जिस टीचर बैठे और कहा, आ करा तुम दरअसल अमसी या अबनाई, ए हम्म मेरे बेटो, क्या तुम सब ने कल का सबक पढ़ा? हम्म कौलत तुल्लाबु, स्टूडेंट्स ने कहा, नाम, हाँ, करा ना हूँ, हमने इसे पढ़ा, व कतब ना हूँ, और हमने इसे लिखा, व हफिज ना हूँ, और हमने इसको जुबानी याद किया। हम्म कौलल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, आप फहिमतुहु, क्या क्या आप सबको इसकी समझ आ गई, मीन्स सबक की समझ आ गई? कालू, उन्होंने कहा, नाम, हाँ, फहिम ना हूँ जय्यदन, हमने अच्छी तरह इसको समझ लिया। माँ हम्म माँ असहला हाजा दरसा, अ, अ, कितना क्या ये सबक आसान है? क्या बोला आपने, दोबारा बोलिएगा। माँ असहला हाजत दरसा, क्या ये सबक आसान है? यहाँ सवाल नहीं माँ किया जा से रहा, यहाँ आगे पर, देखिए, आगे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी पड़ा हुआ है, यहाँ जी सवाल नहीं सर, किया जा रहा। सर ये हैरान जैसे होते हैं वो, ये बोले वाला बोले, साइन, ये सबक कितना आसान है? हाँ शाबाश शाबाश, बोलने वाला ये अ, बोल रहा है, ये सफर कितना आसान था, ये कितना आसान है, जी यूं इसका एक पैटर्न है, गालिबन शायद पहले भी कहीं पढ़ा है, और आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी इसके बारे में मजीद वजाहत आ रही है। तो बाहर इसका मतलब ये है कि ये सबक कितना आसान है, ठीक है। अच्छा अब जी यहाँ पर मुझे बताएं जरा कि यहाँ पर हमने पढ़ा दर्स, दरअसल अमसी, ये दर्स के लफ्ज पर जो है जबर क्यों है? सर ये दरसा दर्स, सर मफूल, मफूल सर भी है, फाइल, शाबाश, मफूल भी है जी सर। मफूल भी है। अकरातुम, अकरातुम में करा फेर है, ठीक है, और तुम और जमीर तुम आगे जो है ये फाइल जमीर, है, जी सर। ठीक है। और अमसी जो है इसके ऊपर जेर क्यों है? MC,
وأنتم تبصرون ویسے تو امسی کا زیر ہی آتا ہے لیکن یہاں مضاف الیہ بھی بن رہا ہے یہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف الیہ بھی ہے اس کا، ورنہ امسی کو ایسے امسی ہی پڑھتے ہیں، غیر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر اس وجہ سے بھی جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے آگے دیکھیں یہاں پر کہ اور افہمتموہ یہاں پر یہ بیچ میں واو کہاں سے آ گیا میم کے بعد؟ سر یہ جمع یہ مفعول بھی کہ جب ضمیر لگتی ہے جمع مذکر یا حاضر تو اس کے ساتھ جمع واو لگے ہوتا ہے ماضی میں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ضربتم، خرجتم، دخلتم، کتبتم، فہمتم، یہ جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آگے جب مفعول بھی کی ضمیر لگتی ہے تو ضمیر اور میم کے درمیان واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے درس کی طرف، ٹھیک ہے؟ جی اور جو ہے وہ واو بیچ میں مزید ایڈ ہوا ہے چونکہ اس صورت میں بیچ میں واو ایڈ ہوتا ہے۔ اچھا جناب، صحیح ہے۔ اچھا آگے پڑھیے قال عبد الرحمن سے، آگے پڑھیے نوشین آپ پڑھیں۔ قال عبد الرحمن تھوڑا پلیز لاؤڈلی بولیے گا تھوڑا سا۔ قال عبد الرحمن انا ما فهمت فيه ثلاث کلمات۔ عبد الرحمن نے کہا ما فہمت، ما نافیہ ہے مطلب نہیں، نیگیٹو کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ فہمتو میں نہیں سمجھا، ما فہمتو میں نہیں سمجھا، فی تین جملے نہیں سمجھا، تین الفاظ، تین کلمات میں نہیں سمجھا۔ ہاں آگے پڑھیے قال المدرس، قال المدرس استاد نے کہا ما ہی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قال الرحمن عبد الرحمن نے کہا قرأنا فی الدرس هذه الجملۃ، ہم نے اس سبق میں یہ جملہ پڑھا، ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا تھا آدھا جدی الخرطوم، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن نے جواب دیا کہ ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا تھا آدھا جدی من الخرطوم۔ آگے پڑھو وما معنی هذه الکلمات الثلاث، مطلب بتائیں ترجمہ۔ آدھا تو ان جد تین الفاظ کے کیا معنی ہے؟ تو ان تین الفاظ کے کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کا ترجمہ میں فا اور فا کا کر رہا ہوں۔ ما معنی کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ هذه الکلمات الثلاث، ان تین کلمات کا، تین کلمات سے اس کی مراد آدھا، جدی اور خرطوم، ان تین کلمات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تین کلمات جو ہیں وہ عبد الرحمن کو سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے بڑھیں قال المدرس، قال المدرس استاد نے کہا آدھا معنیٰ رجع والجد، آدھا معنی رجع، آدھا کا معنی جو ہے لوٹنے کے ہیں، آدھا کے معنی رجع یعنی لوٹنے کے ہیں، والجد معناها ابو الابی او ابو الامی، ٹھیک ہے؟ اور جد کے معنی دادی یا پھر جد کے معنی دادا یا پھر نانا کے ہیں، ٹھیک ہے؟ جد کے معنی دادا یا پھر نانا کے ہیں، یعنی دادا کو بھی بولتے ہیں جد اور نانا کو بھی بولتے ہیں۔ والخرطوم کیا لکھا آگے؟ عاصمۃ السودان، سوڈان کا کیا ہے؟ دارالخلافہ ہے، سوڈان کا کیپیٹل ہے۔ فہمتا، کیا آپ سمجھ گئے؟ قال عبد الرحمن الان فہمتو، اب میں سمجھ گیا، الان ناؤ، اب فہمتو میں سمجھ گیا، الان فہمتو اب میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں یہ اگلا جو پیراگراف ہے وہ پڑھیے، عامر پڑھیے، آپ عامر اشرف۔ سر تھوڑا زوم کیجیے۔ ثم فتح المدرس، ثم فتح المدرس کتاب
किताबहु वक़रा दरसन जदीदा। हाँ, तर्जमा करें पहले। सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु। नहीं समझ में आ रहा, बताएं। सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु, फतह कहते हैं खोलने के माने में, खोला। ठीक है। सुम्मा, उस्ताद ने खोला किताबहु, अपनी किताब को। सुम्मा माने फिर, देन। अच्छा, ठीक फिर है। उस्ताद ने किताब को खोला और पढ़ा, दरसन हाँ जदीदा, हाँ, नया सबक। नया सबक। दोबारा से बामुहावरा तर्जमा करें आप। अच्छा, सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु वक़राअन दरसन जदीदा। फिर उस्ताद ने किताब का नया सबक पढ़ा। नहीं, देखें, उस्ताद ने किताब, अपनी किताब खोली और नया सबक पढ़ा। उस्ताद उस्ताद ने ने अपनी किताब किताब खोली खोली और एक नया सबक पढ़ा। और नया सबक पढ़ा। हाँ, आगे बढ़िए। खलक़ल्लाहु शम्स वल क़मर वन नुजूम। खलक़ल्लाहु शम्स वल क़मर वन नुजूम। बाकी नजर नहीं आ रहा था। वल वल अर्द वल बिहार। अर्द वल बिहारा व खलक़ कुल्ल शैइन व खलक़ल इंसाना मिन तीन। हाँ, अब तर्जमा करें इसके, खलक़ल्लाहु शम्स से। अल्लाह ताला ने सूरज और चांद जो हैं और सितारे हाँ, और सितारे और जमीन और बिहार क्या था? समंदर, बहर उनकी जमा है बिहार। हाँ, बिहार, समंदर खल्क किए, पैदा किए। हाँ, कुल्लु वखलक़, शैइन, और तमाम चीजें। और खलकल इंसाना मिन तीन, इंसान के लिए। मिन तीन सर क्या? वखलक़, देखो इसमें खलक़ के माना आते हैं पैदा करना, तख्लीक करना। पैदा वखलक़, किए, और हर चीज उसने पैदा की। और हर चीज उसने पैदा की। वखलक़ल इंसाना मिन तीन, और इंसान को पैदा किया मिन तीन, किससे? मिट्टी से। मट्टी से पैदा किया, ठीक है। तीन, मट्टी से पैदा किया। अब देखें यहाँ पर खलक़ल्लाहु शम्स वल क़मर वन नुजूम। देखें लफ्ज़ अल्लाह मरफू क्यों है, यहाँ पे पेश क्यों है लफ्ज़ अल्लाह पर? जी। लफ्ज़ अल्लाह पर पेश क्यों है, मरफू क्यों है ये? मरफू, ये स्पेशल है ना? नहीं, स्पेशल हो या ये स्पेशल ना हो, मुब्तदा, उसे मुब्तदा है इसलिए। मुब्तदा नहीं है, पीछे खलका मौजूद है, मुब्तदा थोड़ी है। खलका पीछे शुरू में फेल मौजूद है। मुब्तदा तो खलक़ल्लाहु। जुमला इस्मिया में होता है। मुब्तदा तो जुमला इस्मिया में होता है, तो जुमला फेल ही है, पीछे फेल मौजूद है, खलका। ठीक है। फाइल बन रहा है, फाइल, फाइल मरफू होता है। लफ्ज ठीक है। अल्लाह भाई पैदा किया, किसने पैदा किया, इसका फाइल कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने, अल्लाह। तो लफ्ज अल्लाह जो है वो मरफू इस वजह से कि फाइल बन रहा है खलका का। अच्छा, अशम्स वल कमर वन नुजूम वल अर्द वल बिहार, ये सारी चीजें मंसूब हैं, क्यों? ये सब मंसूब पढ़ रहे ये हैं, ये सब पढ़ मुदाफिल रहे है। हैं। नहीं नहीं, सब ये मंसूब भी, हम, हाँ, मफूल है, मफूल भी। मफूल भी, मफूल भी। ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, मफूल भी। इसलिए सही है। ऑब्जेक्ट जो मफूल भी होता है वो मंसूब होता है, इसलिए हम इसे मंसूब पढ़ रहे हैं। व खलक़ कुल्ल शैइन, और तमाम चीजें पैदा की। कि व खलक़ कुल्ल शैइन, खलक़ में फेल का फाइल कौन है? कुल्ल शैइन तो मफूल भी है, हर चीज को पैदा किया, कुल्ल शैइन मफूल भी बन रहा है। लेकिन ठीक है। खलक़ में यहाँ फेल कहाँ चला गया? फाइल तो मौजूद है, फेल कहाँ है? अपना फेल तो मौजूद है, फाइल कहाँ पर है खलक़ में? ये वाह से पता चलेगा, और लाने। ये और वाव को तो छोड़ दें, वाव का तो मतलब है और। हम्म। खला का फेल है, खला का फेल के अंदर फाइल कहाँ चला गया? अल्लाह ताला के लिए है ना ये। अल्लाह ताला के लिए ही है, लेकिन फाइल यहाँ मौजूद तो नहीं है। जैसे ऊपर था हम्म। खलक़ल्लाहु, तो हमने जी लफ्ज़ जी जी। अल्लाह को फाइल बना जी जी। दिया था। हम्म। लेकिन यहाँ तो, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह तो लिखा हुआ नहीं है, तो खलका में फाइल हम किसको बनाएंगे? हाँ भाई, अल्लाह। कोई और बता सकता है जवाब? फिर हुआ इसमें आप अंडरस्टूड मुकाला का। सर काफ हाँ, को सर। इसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर होती है। अभी हम बताकर आ रहे हैं, पीछे पढ़कर आ रहे हैं पिछले सबक में, कि पहला सीगा खलाका का, और दूसरा सीगा वाहिद मुअन्नस गायब खलाकत, जो ता साकिन के साथ आता है। इन दो सीगों के अंदर हम ज़मीर फाइल की मुस्ततिर निकालते हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हुआ ज़मीर निकालते हैं,
اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا ضمیر نکالتے ہیں. ہاں اگر ان کے آگے فاعل لفظوں میں موجود ہو تب ہمیں ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ یہاں پر خلق اللہ میں فاعل لفظوں میں لفظ اللہ موجود تھا تو لہٰذا ہم نے ضمیر نہیں نکالی، لفظ اللہ کو فاعل بنایا. لیکن یہاں پر ہمارے پاس لفظوں میں کوئی اس کا فاعل موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہم خلقہ میں ہوا ضمیر فاعل کے طور پر نکالیں گے اور کہیں گے کہ ہوا ضمیر فاعل ہے کیونکہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ہوا تو اس میں آلریڈی اس میں ہوگا نا. آلریڈی ہوگا تو یہ ہم مانیں گے تو ہوگا نا، ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہاں سے ہوگا. ہم مان رہے ہیں تو ہوگا نا، ورنہ کیسے ہوگا؟ تو یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ جواب دینا کہ اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک. وخلق الانسان من طین، اور یہاں پر بھی دیکھیں خلقہ جو ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور الانسان منصوب اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. الانسان، انسان کو پیدا کیا نا، تو الانسان مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. ہاں ثم قام، آگے پڑھے. ثم قام، ثم قام، پھر استاد کھڑے ہوئے. ثم قام ساتھ کھڑے ہوئے. وكتب هذا درس على الصورة. سر یہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے نا، یہ زوم یا تو ایک سائز ہو جائے، یہ کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں ہاں پڑھیں، آپ پڑھیں، پڑھیے پڑھیے. وكتب هذا الدرس على السبورة. وكتب هذا الدرس على السبورة. بتائیے کیا ترجمہ؟ اور آج کا جو سبق ہے سبورہ تک ہے. اور کتبہ لکھا استاد نے اس سبق کو بورڈ پر. صحیح، ٹھیک ہے. کتبہ لکھا. اب کتبہ کے اندر فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر ہے، وہی جو ابھی ہم بتا کر آ رہے ہیں، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ مدرس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو استاد نے لکھا هذا الدرس، یہ سبق، علی السبورہ، بورڈ پر. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ذرا فعل فاعل مفعول کی تھوڑی میں نے مشق کروائی ہے، اور تھوڑا سا آپ لوگوں سے سوالات اس لیے کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا چیز کس طرح سے ہو رہی ہے، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو کس نہ کس حد تک سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب مہربانی یہ کریے گا، ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے کہ یہ جو آگے کا سبق ہے نا، یہ سبق خود سے پڑھ کر اور اسی طرح سے حل کر کے آئے گا، سولو کر کے آئے گا کہ کیا فعل بن رہا ہے، کیا فاعل ہے، کیا مفعول بھی ہے، یہ مرفوع کیوں ہے، یہ منصوب کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے خود سولو کر کے آئے گا اس آخر تک سبق میں، یعنی اس اگلے 1 سے 2 صفحوں کے اندر انشاءاللہ العزیز. اپنی نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اس سبق کو پڑھ کر ختم کریں گے اور کوشش کریں گے پوائنٹس ریممبر ختم کر کے اس بک کا آخری سبق جو کہ سبق نمبر 10 ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک میں ہم شروع کریں. تو آپ کو چھوٹا سا ہوم ورک یہ دے رہا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ کر آئیے گا تاکہ آپ کو کلاس میں پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.